الرحيم إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم صلی اللہ علیہ یا ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر آج بزم محبت جو اصال ثواب کی سجی ہے محترم المقام محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب مرحوم مغفور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے چیلم کے موقع پر خوبصورت خوبرو پروگرام سجا ہے جو پائے تکمیل کی طرف تقریباً پائے تکمیل ہونے والا ہے اللہ رب العالمین انہیں غریق رحمت فرمائے چوہدری محمد اسحاق صاحب مرحوم مغفور اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے محترم المقام محترم حاجی اللہ دیتا صاحب چوہدری محمد افسر صاحب چوہدری محمد شریف صاحب حاجی محمد فیاض صاحب عبداللطیف صاحب حاجی محمد اخلاق صاحب چوہدری محمد فیاض صاحب حافظ یوسف صاحب اور ان کے بھائی اور دیگر محترم المقام محترم چودھری عرفان صاحب حافظ ثاقب صاحب محترم علامہ حافظ محمد راشد صاحب علامہ حافظ شاہد صاحب دیگر جمی منتظمین اللہ رب العالمین جمی منتظمین محتممین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین قبلہ مرحوم مغفور حضرت قبلہ عبدالرزاق صاحب کو جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے چونکہ دیگر جمی علماء ذی احتشام میرے دل کی دھڑکنے سب جمی مداحان حبیب رب العالمین سب کا آنا بلکہ چھوٹے بچے سے لے کر بابا حضرات تک جتنے بھی آپ آئے ہو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مصروفیت کا دور ہے اور بالخصوص اس موسم میں تو گھاس کاٹنے کا آپ نے بہت قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ میرے پاس جو وقت مجھے دیا گیا تھا
ابھی 18-20 منٹ رہتے ہیں تقریر انشاءاللہ پھر کبھی سے یہ 20 منٹ 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے چونکہ ایک انتظامیہ کا وقت مقرر ہے اور میری عادت یہ ہے کہ میں 16 سال خطابت کو ہو گئے میں وقت سے اوپر نہیں گیا جو انتظامیہ ٹائم دے دے چاہے 10 منٹ ہوں 2-4 باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تقریر انشاءاللہ سیر اصل گفتگو کبھی پھر صحیح جب وقت ملا اب توجہ فرمائیں اللہ حمزہ ساؤنڈ سسٹم والوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے تلاوت کردہ آیہ مقدسہ چونکہ برکت کے لیے میں نے آیہ مقدسہ پڑھی موضوع کے مطابق 2-3 موضوعات ذمے تھے اصالِ ثواب کے حوالہ سے کچھ اصلاحی گفتگو کچھ والدین کی عظمت لیکن اب ایک بات میں آپ کے سامنے گوشِ گزار کروں گا رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تلاوت کردہ آیہ مقدسہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے اللہ اتنا مہربان ہے اس کی رحمت تو گنی جا سکتی ہی نہیں نا اس کے انعامات تو شمار میں لائے نہیں جا سکتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا کیلکولیٹر ختم گنتیاں ختم حساب کتاب ختم سارے گننے شروع ہو جاؤ رب کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے جب نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اس کی رحمت کو کون گن سکتا ہے جی اللہ رب العالمین کا کرم اس کی بڑی مہربانی آج چیلم کے موقع کے حوالہ سے ایک حدیث پاک یہ بھی سماعت فرماتے چلیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ بالکل نہیں ہٹنی چاہیے میں 1 منٹ بھی اوپر نہیں جاؤں گا آپ ٹوٹل مجھے دیکھیں تاکہ میں آپ تک بات پہنچا سکوں توجہ میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اللیلۃ الاولی عسیرۃ علی المیت فتصدقوا له وينبغي ان يواظب على الصدقه للميت 7 ايام وقيل 40 فان الميت يتشوق الى بيته لجپال نبی کما قال علیہ السلام میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میت پہلی رات قبر کی پہلی رات قبر کی سارے ایک بار بول لو قبر کی پہلی رات جب مردہ دفن کیا جاتا ہے چاہے وہ اللہ کی بندی ہو یا اللہ کا بندہ ہو فرمایا جب قبر میں پہنچتا ہے نا تو اللیلۃ الاولی عسیرۃ پہلی رات بڑی مشکل ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کے بندہ گیا ہوتا ہے قبر میں نہ پکھا نہ بلب نہ کوئی شے نہ ہے جی وہاں اندھیری کوٹھ فرمایا بڑی مشکل ہوتی ہے علل میت میت پر فتصد صحابہ کرام نے عرض کیا سونا تو پھر ہم اپنے چاہنے والے کو پریشان تو نہیں دیکھنا چاہتے ہم تو اسے خوشیاں دینا چاہتے ہیں ہم تو اسے خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جناب والا میرے پاک نبی لجپال نبی سونا نبی مٹھل نبی منٹھار نبی نے ارشاد فرمایا اگر قبر میں جانے والی یا جانے والے کو اگر تم خوشیاں دینا چاہتے ہو اگر خوشحال دیکھنا چاہتے ہو اگر خوشیاں پہنچانا چاہتے ہو سونا کیا کریں فرمایا فتصدقوا لہ فرمایا پھر اس مرنے والے کے لیے صدقہ خیرات کرو سونا یہ کب تک کرتے رہے یہ دعائیں کب تک مانگتے رہے یہ صدقہ خیرات کا ثواب کب تک بیچتے رہے میرے سونے نبی لمعۃ البرہان کتاب سے پڑھ رہا ہوں سونا نبی پاک نبی نے فرمایا ینبغی ان یواظب علی الصدقہ مناسب تو یہ ہے لگاتار دعائیں مانگتے رہو لگاتار صدقات خیرات کرتے رہو سونا پھر بھی کب تک فرمایا 7 ایام وقیل 40 فإن المیت یتشوق الی بیتہ آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی رج کا روٹی کھانے ہیں نا تو کھاندے بھی رسا نہیں سمجھے ہو بات لیکن فروٹ کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں جسم کو تگڑا بنانے کے لیے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے روح کا پانی اللہ کا ہے جی تھوڑا گنگنا لو تار دندیاں نے اللہ خوش رکھے آپ کو میں صدقے جاؤں تار دندیاں نے
دعاواں عظمتہ کی تار دنیا نے کبھی ماں کے آگے اونچی آواز سے نہ بولنا ہو، کبھی جناب والا نہ کہنا ہو اماں تمہیں خبر نہیں خدا را اپنی زوجہ کو جب جناب والا کوئی جناب والا سر میں درد ہو جائے دور دور دیکھ کے ہاسپیٹل میں لے کے جاتا ہے، کبھی اپنی ماں کو بھی لے کے جا نہیں کہتا میں زوجہ کو نہ لے کے جا اسے بھی لے کے جا لیکن ماں کو بھی لے جایا کر سیر کرنے کے لیے جہاں اپنوں کو لے جاتا ہے وہاں ماں باپ کو بھی کبھی لے کے جایا کر دیکھ لو ایسی دعائیں نکلے گی کہ رب العالمین بھی راضی رب کا یار بھی راضی ہو جائے۔ آپ ایک اصلاحی والے سے ایک جناب والا ایک بات اور وہ بات میں یہ عرض کروں کہ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل سے نا نفرتیں دوریاں بدعہدیاں اور یہ لڑائی جھگڑے بغض اناد حرص لالچ حسد ان سب بیماریوں سے نا اپنے دل کو پاک کرو۔ جب بندہ بالکل پاک ہو جائے نا قسم بخدا اس کی ساری اوکھی منزلیں بھی آسان ہو جاتی، مشکل سے مشکل ترین ہر بندہ پریشان نہیں ہے، ہر معین القلوب اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں لیکن دل پھر بھی اس کے اطمینان پاتے ہیں جس کا دل میں کوئی زنگ نہ ہو سیدھا تیر ہو۔ ہر دل تو نہیں پاتا سکون، اللہ کے ذکر سے بھی ہر دل سکون اللہ کے ذکر، کیونکہ دل میں نفرتیں ہوں مومن کا بغض ہو وہ تو شب برات نو بھی اللہ نہیں معاف کردہ ہیں جی۔ دل صاف لو، دل کو پاک کر، دل کو صاف۔ اور پھر آج کل جناب والا دور ایسا آ گیا، میں اسی وقت پہ ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ تیسرا ہے اور اہلیان علم جانتے ہیں کہ میں دو موضوع پہ سیر اصل گفتگو تو وقت ہی نہیں تھا اس لیے جلدی سے میں دو موضوع پہ بات کر سکوں۔ اب آخری بات توجہ اصلاحی والا سے، ہم بدزنی کا شکار ہیں، بہت بدزن ہے، وہ دو دور بندے کھڑے آپس میں بات کر رہے ہیں نا تو ہم ادھر سوچ رہے ہیں او تکو جی پھر میرے خلاف ہی لگے ہے، او تکو جی پھر میرے تو اڈا وڈا کدھروں آگے ساری دنیا تیرے خلاف ہی لگی ہے جی۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ بنا ہے جی، تھلے ہی زمین ترو اڈا وڈا نہیں، وہ انہوں دی اپنی بھی کوئی گل ہو سکتی ہے تیرے خلاف ہی تو اڈا ہے جی، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں میرے خلاف ہی، وہ اپنی بات بھی ہے۔ جیسا گھر میں دیکھ لو اگر ماں اپنے بیٹے کو بلاتی ہے بیٹا بات سننا تو بیوی آدھی ہے اوہ پھر ان میرے خلاف پڑھان لگی ہے، ساس سوری میرے خلاف پڑھان لگے، یہ بدزنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ باجی تسی تے اج گھر آئے ہو شادی ہوئی ہے، اے تے پتر پہلے بھی اپنی امی دا سی، ادو امی کو نہیں بلایا کدے ہیں جی، وہ ان کا بیٹا ہے ماں کا بیٹا ہے، وہ تو بلائے گی، وہ تو پیار کرے گی، وہ تو محبت کرے گی۔ اگر زوجہ محترمہ بلا لیا کہ میرے سرتاج ذرا بات سننا، پھر امی اور سوچن او پھر میرے خلاف ہونا او پڑھان لگی ہے، نا یہ بدزنی ہے، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کا حکم ہے عورتیں تمہارا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس ہے جی۔ رازدار ہے نا وہ کوئی بھی خامد اپنی بیوی سے بات کرے گا، امی نو چاہیے کہ وہ بدزن ہے، بدزن نہ ہو، اور پھر بہو کو چاہیے ساس کے بارے معاملے میں بدزن نہ ہو، جھگڑے ہوتے ہی نہیں، یہ ٹوٹل بدزنی کی وجہ سے۔ بلکہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت بشر حافی، بدزنی سے بات یاد آئی، اللہ اکبر۔ تو آپ نا بغداد مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے اور جمعہ پڑھاتے پڑھاتے نا آپ ٹوٹل 2 رکعت جمعہ پڑھا کر نا واپس نکل جاتے، 2 رکعت جمعہ پڑھا کر فرض، بقیہ نماز نہیں پڑھتے وہاں سے۔ آپ توجہ، ترنم کے بنا جو بات کہی جائے وہ بھی کرامت ہوتی ہے، آپ توجہ فرمائیں، میں ٹوٹل آپ کے لیے بات کر رہا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں۔ حضرت بشر حافی جب 2 فرض پڑھا کے نکلے نا تو بندے تے پھر ٹوٹل نظرہ رکھ دینا حافظ ہو رہا ہے، حافظ دی کوئی غلطی نظر آوے ٹوپی لے گئی تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ ٹوپی کیوں لتھی ہے جی؟ کیونکہ تسی حافظ ہوئے۔ جوگر بوٹ کیوں پائے جی؟ کیونکہ تسی حافظ ہو۔ کیوں پائے دے جی؟ وہ پھر تسی کھیل دے کیوں ہو جی؟ کیونکہ تسی حافظ ہو۔ تساں پھر اچھی آواز نہ گلاں کیوں کر دے ہو جی؟ کیونکہ تساں حافظ ہو۔ تو پھر حافظ اور انسان ہے نا، کوئی فرشتے تے نہیں، پھر حافظ اور انہوں مر جانا چاہیے تھا جی بھائی ٹوکٹل، کیونکہ ہماری نگاہیں ہوتی حافظ صاحب پہ ہو جی، پھر تو کو 2 منٹ لیٹ بھی ہو گئے ہو ہیں جی، وہ اس کا بیمار کو، لیکن لمبی بات ہو جائے گی۔ توجہ، بد زن نہ ہو کسی کے معاملے میں، بد زن۔ حضرت بشر حافی
آپ نا نماز پڑھا رہے تھے بغداد شریف میں، ٹوٹل فرض جمعہ پڑھ کے نکل گئے، بندے پھر ٹوٹل لگ ہوئی حسنو آدن بھائی پوری نماز پڑھو ہوتے، آپ ہی 2 فرض پڑھا کے نکل جاندے ہیں، حضور جاندے کدھر ہیں؟ یہاں سے اللہ کا ولی بشر حافی گزرے گا، یہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ بغداد مسجد میں نماز پڑھائی، نکلے، ایک بندہ پیچھا کرنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح جاتا کہاں ہے، حافظ صاحب جاتے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں۔ اب جب وہ بندہ نکلا نا، حضرت بشر حافی فرض نماز پڑھا کے جو ہی نکلے نا، نکلتے جناب والا بغداد بازار میں پہنچے، وہاں سے جناب والا خریدا حلوہ خریدا، پوڑیاں خریدی، وہاں سے کباب خریدے، وہاں سے فالودہ خریدا، وہاں سے اچھی چیزیں خرید کر اپنے جناب والا اس میں ڈالی، اور ڈال کے اس جناب والا اس گٹھڑی میں ڈال کے جو ہی چلنے لگے، وہ بندہ دیکھ رہا ہے، کہنے لگا اچھا حافظ اور ہی روٹی کھانا دینے۔ وہ جناب والا دیکھ رہا تھا، بدزنی سے بات یاد آئی، بدگمانی سے بات یاد آئی۔ ابن بشر حافی رحمت اللہ علیہ بازار سے نکل کر ریگستان میں جاتے، وہ بندہ پیچھے کے حافظ صاحب اکیلے روٹی کھانا چاہتے، چھپ کے روٹی کھانا چاہتے، کوئی بندہ نہ آ جائے۔ ریگستان سے گزرتے پہنچے آگے، جنگلات آ گئے، جنگل سے گزرے، بندہ پیچھے سوچ رہا ہے، اے بابا یہ حافظ صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ اکیلے بھی کھانے کے لیے کوئی ساتھ نہ ہو لے، اتنا چھپ کے بلا روٹی کیوں کھانے لگے؟ جنگل میں جب پہنچے، دور دیکھو ایک کچی سی جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اندر ایک بابا لیٹا ہوا ہے، آنکھوں سے نبی نہ آئے، حرکت کر نہیں سکتا، چلنے سے قاصر ہے۔ حضرت بشر حافی یہ سارا سامان لے کے بابا کے سامنے رکھ کے کہنے لگے، اے بابا تم جانتے ہو ہر روز تمہیں روٹی آ کے دیتا ہوں، ہر روز کھانا لا کے دیتا ہوں، لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے جمعہ کے دن میں نے تم کھانا کھا لو، میں بقیہ نماز پڑھ لوا۔ چھپ کے دیکھنے والے بندے کی زبان سے چیخ نکلی اور بشر حافی کے قدموں میں گرا، اے بابا مجھے معاف کر دو، میں کیا سوچ رہا تھا، آپ کیا نکلے؟ فرمایا سن لے، جس رب کو روز سجدے کرتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ مجھ سے معافی نہ مانگ، اس سے مانگی معافی مانگ جسے تو نے ناراض کیا ہے، جسے تو نے لہذا ہمیں بدگمان ہونا چاہیے نہیں۔ پھر اس گل میرے خلاف ہی کیتی ہے نا بابا، تیرے خلاف کیتی ہوگا، پھر بھی پہلو تے ہی کر، پھر بھی درگزر کر، پھر آج درگزر تو کر سے، کل رب تیرے گناہوں تو درگزر کر سے ہیں جی۔ آج اگر عیب ہم چھپائیں گے نا کسی کے تو ستر اللہ یوم القیامہ، فرمایا پھر تیرے اللہ رب العالمین تیرے عیبوں پہ قیامت کے دن پردہ پائے گا۔ لیکن اساں دا لوڑتے رہنے ہیں کسی دی کوئی عیب لبے ہیں جی۔ اس لیے اپنے دل کو پاک رکھ، بغض نکال، نفرت نکال، حسد نکال، اور کھڑی والے بابے یہی درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں آکھیا کہ پاک ہوئے تے، گل ختم یار، زندہ ملاقات باقی، پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا، بنا پاکا پاک نہ ملدا، سارے جسم دے دوڑ نالو تو دھو لے ٹکڑا دل دا۔ اللہ سارے جسم دے دوڑ نالو تو دھو لے ٹکڑا دل دا۔ لہذا مرغی پڑ جائے گندم میں، مکئی میں، یا کوئی ایک چپ کائی کٹ لوا تو صدیاں ناراض رہنا ہے، اپنے بچیاں نے جان دینا خدا را یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، ایسی زندگی گزار کے جا کہ غیر بھی پکارے کہ کوئی زندگی اخلاق والی گزار کے گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، پیار محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین محترم مرحوم و مغفور
محترم قبلہ حضرت علامہ حافظ عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے. جمی منتظمین بڑا خوبصورت پروگرام سجایا اور قبلہ محترم بڑا اچھا ساؤنڈ اپریٹ کیا. رب العالمین سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک شعر صلاۃ والسلام مصطفیٰ. میں ہدایت پہ لا جن کی ماں